یہ ایک سرد صبح تھی، آسمان نیلا تھا اور سورج کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک معصوم اور بے قصور کو اپنے بھائی کے لیے سزا بھگتنی تھی، اپنی زندگی داؤ پر لگانے جا رہی تھی، اپنے بھائی کے گناہ کے بدلے خود کو قربان کرنے والی تھی۔ آج ایک بہن پھر اپنے بھائی کے گناہوں کے بدلے بنی ہونے جا رہی تھی۔ سب لوگ سرپنچ کے ڈیرے پر موجود تھے، پنچایت لگ چکی تھی، سب لوگ سرپنچ چودھری زمان پر نظریں جمائے ان کے فیصلے کے منتظر تھے جو ایک لڑکی کی زندگی بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی کہ چودھری زیان کے قتل کے بدلے قاتل اسفند کی بہن ہاشمی کی بیٹی کو ونی کے طور پر مقتول کے بھائی چودھری یزدان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چودھری اسد اللہ سب کی طرف نظریں کیے فیصلہ سنانے لگے۔ ان کے ساتھ بیٹھا چودھری یزدان کی آنکھوں میں چمک سی آئی تھی، اپنی کترواں مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ برہم سا بیٹھا تھا۔ ہاشمی صاحب خاموشی سے فیصلہ سن رہے تھے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ چودھری یزدان اور ہاشمی کی بیٹی کا نکاح آج ہی ہوگا۔ چودھری اسد اللہ نے ہاشمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر ہاشمی سر جھٹک گیا۔ جائیں چودھری یزدان، جا کر اپنی ونی کو لے لیجیے۔ چودھری اسد اللہ اپنے ساتھ بیٹھے اپنے بیٹے کو بولے، جس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاشمی خاموشی سے چل دیا۔ لمبے قد کا، سفید رنگ کا، بڑھی ہوئی داڑھی، کترواں مونچھیں، سیاہ چادر خود پر ڈالے، وہ اس وقت ایک مغرور خوبصورت چودھری لگ رہا تھا جس پر گاؤں کی بہت سی لڑکیاں فدا تھیں۔ وہ بھاری بھاری قدم لیے مونچھوں پر تاؤ دیتا اپنے آدمی لیے ہاشمی کے ساتھ چل دیا اور باقی سب صرف اس لڑکی کے لیے دعا ہی کر سکے۔ وہ لوگ ایک کچے مکان پر رکے۔ ہاشمی نے دروازے پہ دستک دی، 1 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ چھوٹے قد کی سفید لڑکی، سفید چادر لیے، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، تیکھی پتلی ناک جس پر چاندی کے رنگ کی چھوٹی سی نتھ پہنے جو اس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بنا رہی تھی، گلابی لب، دودھیانہ رنگت، وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی۔ چودھری یزدان کی نظر اس پر گئی اور اس کی چاندنی رنگ کی نتھ پر نظر ٹھہر گئی۔ ہاشمی صاحب اندر بڑھے اور چودھری یزدان کو بھی اندر آنے کا بولا۔ ہاشمی صاحب کی آواز سے وہ نظریں اس معصوم حسینہ سے ہٹاتا سائیڈ سے اندر کی طرف بڑھا۔ اپنی بیٹی کے نکاح کی تیاری کرو۔ اندر آتے ہی ہاشمی صاحب سلمیٰ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے، جس پر ان کا چلتا ہاتھ رکا۔ میں کسی سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی۔ سلمیٰ بیگم فوراً اسے کہنے لگی۔ پیچھے کھڑی زرگل اپنے باپ کو اداس نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارے بیٹے کی سزا تمہاری بیٹی کو ہی بھگتنی ہے، سرپنچ کا فیصلہ ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ بیٹے کو کھو دیا، بیٹی کو قربان کر دو۔ بیٹے کو کھو دو یا بیٹی کو قربان کر دو۔ ہاشمی صاحب سلمیٰ بیگم کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگے۔ سلمیٰ بیگم ہاشمی صاحب کو دیکھنے لگی۔ آپ میں ذرا رحم نہیں ہے، میری معصوم بچی کو قربان کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم ہاشمی صاحب کو افسردگی سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ خاموش رہے۔ میں اپنی چیز لے کر جا رہا ہوں ہاشمی، یزدان رو ابدار لہجے میں کہتے ساتھ زرگل کی طرف بڑھنے لگا، جس پر سلمیٰ بیگم زرگل کے سامنے آ گئی۔ مجھ پر اور میری بیٹی پر رحم کائیں چودھری صاحب، یہ ظلم نہ کریں۔ سلمیٰ بیگم بے بسی سے چودھری یزدان کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر افسوس وہ ایک بے رحم انسان کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ بیٹے کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں نے اپنا بھائی کھویا ہے۔ یزدان لفظوں پر زور دیتا سخت تاثرات سجائے بولتے ساتھ زرگل کی نازک کلائی تھام گیا۔ زرگل گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں۔ زرگل اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہمت جمع کیے کانپتے لبوں سے لفظ ادا کرنے لگی۔ یزدان نے آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھا، سیاہ آنکھیں ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ جانا تو ہوگا، ونی ہو گئی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کی کلائی پر گرفت مزید مضبوط کرتا گھر سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مت لے کر جاؤ میری بچی کو، رحم کھا لو۔ سلمیٰ بیگم آنسو بہاتے ہوئے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر چودھری یزدان اسے زبردستی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ ماں مجھے بچائیں، زرگل روتے ہوئے سلمیٰ بیگم کو پکارنے لگی، جو بے بسی سے آنسو بہائے اپنی بیٹی کو خود سے جدا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تم بے رحم انسان، ذرا شرم نہیں ہے تم میں، خدا پوچھے تمہیں۔ سلمیٰ بیگم روتے ہوئے ہاشمی صاحب پر بھڑکنے لگی، جس پر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ زرگل جیسے پہاڑ سے ٹوٹ گئے تھے۔
चौधरी यज़दान गाड़ी चला रहा था, जबकि दूसरे हाथ से ज़रगुल की कलाई थामी हुई थी। ज़रगुल आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। अपने आंसू रोको, यज़दान गाड़ी चलाते हुए उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा। मुझे जाने दे, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ज़रगुल उसकी तरफ नज़रें किए रोते हुए मासूमियत से कहने लगी। यज़दान की नज़रें उस पर गईं, एक पल के लिए, फिर उसकी नज़रें उस मासूम चेहरे पर जम सी गईं। ज़रगुल की चांदी की नथ यज़दान को उसे देखने पर मजबूर कर रही थी। खामोश रहो, यज़दान की आंखों के सामने चौधरी ज़यान की मैयत आते ही होश में आता चिल्ला कर बोला। ज़रगुल सहम गई और अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के सफ़र के बाद गाड़ी एक हवेली के बाहर रुकी। वो उसे गाड़ी से उतारता देख ज़रगुल फ़ौरन उतरी और पीछे की तरफ भागने लगी। चौधरी यज़दान ने उसे देखा। इसे भागता देख लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तभी उसके आदमी ज़रगुल के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। ज़रगुल के कदम एकदम रुके और वो इन सब आदमियों को देखने लगी। ज़रगुल को एक खौफ महसूस हुआ, हलक तक सूख गया। इतनी होशियार नहीं हो, यज़दान की आवाज़ अपने पीछे से सुनती वो मुड़ी और उसे नम आंखों से देखने लगी। यज़दान उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, तेज़ी से हवेली की तरफ बढ़ा और हवेली में लाते हुए उसे फेंका। ज़रगुल उसे बेबसी और खाली नज़रों से देखने लगी। मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये सब, मेरा क्या कसूर है? ज़रगुल थोड़े ऊंचे लहजे में उसे देखते हुए पूछना लाजमी समझने लगे। जब वो ज़मीन पर बैठता सर्द निगाहों से उसे देखने लगा। आज के बाद ये आवाज़ हल्की रहे, समझी? मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने कत्ल किया है, उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी है। जब जब तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाऊंगा तब तब मुझे सुकून मिलेगा। यज़दान ज़रगुल पर नज़रें गाड़े गुस्से से भरे लहजे में हर लफ्ज़ पर सटपन लिए, आंखों में गज़ब का गुस्सा लिए ज़रगुल को घबराने पर मजबूर कर गया। हवेली में मौजूद किसी मुलाजिम ने इससे कुछ पूछने की जुर्रत ना हुई। वो सब खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ रहे, क्योंकि सबको अपनी जान बेहद प्यारी थी। तैयारी पकड़ लो निकाह की। चौधरी यज़दान उसका चेहरा दबोच कर चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए कहता अपनी बावकार चाल चलता वहाँ से चला गया। चौधरी यज़दान के अंदर इस वक्त बदले की आग थी। इसे अपना भाई बेहद अजीज़ था। वो उससे जुदा हो गया था। उसके अंदर आग लगी थी। इसे लगता था वो अपने भाई के कातिल की बहन को तकलीफ़ देकर खुद को सुकून पहुंचाएगा, मगर खुदा तो उसकी किस्मत का फ़ैसला कर चुका था और ये वो किस्मत बदल ही नहीं सकता था। इस वक्त वो जिस नफ़रत और आग में जल रहा था वो उस पर उल्टे पड़ने वाले थे और वो ये फ़ैसले किसी कीमत नहीं बदल सकता था। साजिदा भी ज़रगुल के पास आई, जो वैसे ही बैठी थी। ज़रगुल ने उनकी तरफ देखा। मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, प्लीज़ मुझे ले जाएं। ज़रगुल उन्हें देखते हुए उम्मीद भरी नज़रों से बोली। साजिदा भी उसे नम आंखों से देखने लगी। बेटी, तुम बनी हुई हो। बनी हुई लड़कियाँ कभी घर वापस नहीं जाती, वो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटती हैं। साजिदा भी ज़रगुल को समझाते हुए नरमी से समझाने लगी। ज़रगुल उन्हें देखने लगी। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं कुछ नहीं जानती, ज़रगुल चीख कर बोली, जिस पर साजिदा भी उसे देखने लग गई। आप कैसे जा सकती हैं? निकाह है आपका, बड़े साहब से तैयारी करें उसकी। साजिदा भी उसे देखते हुए बोली। ज़रगुल उन्हें देखने लगी। कोई निकाह नहीं करना मुझे, कभी नहीं करूँगी, समझी? वो उन्हें देखते गुस्से से कहते साथ कुर्सी से सर टकाकर आंसू बहाने लगी। साजिदा भी खामोशी से उसे देखने लग गई। कुछ देर बाद वो हवेली वापस लौटा। उसे अपने भाई की कमी शिद्दत से महसूस हुई और फिर नज़र ज़रगुल पर गई, जो कुर्सी से सर टिकाए आंसू बहा रही थी। ए लड़की, 5 मिनट हैं तुम्हारे, कमरे में जाकर हुलिया दुरुस्त करो, मौलवी साहब आने वाले हैं। यज़दान सख्त लहजे में बदतमीज़ी से उसे मुखातिब होता बोला। ज़रगुल ने नज़रें उठाकर उसे देखा और खड़ी हुई। 5 मिनट है, वो है कमरा। वो उसे हाथ से इशारा करके बोला। ज़रगुल खामोशी से चली गई और वो उसे जाता देखने लग गया। चौधरी यज़दान इस वक्त अपने होश में नहीं था। जहन में सिर्फ एक ही बात थी, भाई की मौत बदला। वो ये भी नहीं सोच रहा था वो किस कदर जालिम हो रहा है, एक मासूम के साथ कितना गलत करने जा रहा है। ज़रगुल कमरे में खामोशी से खड़ी रही और ख़ुद को शीशे में देखने लगी। उसने ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब सोच रखे थे, मगर ये ज़िंदगी तो उसके ख्वाबों वाली ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी। दिमाग की नसें फटने के करीब थी और उसे अपना वजूद बेकार सा लग रहा था। यज़दान बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही 6 मिनट हुआ, वो माथे पे बल लिए, चेहरे पे गुस्से भरे तासुरात सजाए कमरे की तरफ बढ़ा और ज़ोर से दरवाज़ा खोला। उसे वहाँ साकत खड़ा पाकर सर्द निगाहों से उसे देखने लग गया।
5 منٹ گزر گئے۔ یزدان سخت تیور لیے مضبوطی سے اس کی نازک سی کلائی اپنے ہاتھ میں لیتا، سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے زبردستی اپنے ساتھ لی جانے لگا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے اپنے گھر۔ وہ روتے ہوئے اس سے کلائی چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے لگی۔ جب وہ ماتھے پر کئی بل لیے سرخ آنکھوں سے اسے مڑ کر دیکھنے لگا اور اس کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ میں ایک بات بار بار کرنے کا عادی نہیں ہوں، سمجھی؟ تم بنی ہوئی ہو، میرے حوالے کر دی گئی ہو، اپنے ذہن میں جتنی جلدی ہو یہ بات بٹھا لو۔ وہ اسے کھینچ کر قریب کر کے سرد لہجے میں گھڑایا۔ زرگل سہم کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ایک بے قصور کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کانپتے لبوں سے رک رک کر دھیمے لہجے میں پھر سے بولی، چودھری یزدان کچھ بھی کر سکتا ہے، خاموش رہو۔ یزدان تنے ہوئے اعصاب لیے اس کی کلائی پر مزید گرفت مضبوط کرتا غضبناک انداز میں کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان نے زبردستی اسے گھسیٹتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھنے لگا۔ اس بیچ جتنے بھی ملازم اور ملازمہ موجود تھے وہ خاموش اور ڈرے سہمے کھڑے تھے۔ ہر ایک کی نظر اس مجبور بے بس لڑکی پر تھی، مگر وہ سب بھی اس کی طرح مجبور اور بے بس تھے۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، مجھے نہیں کرنا نکاح آپ سے۔ زرگل روتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی چلتی اسے بولی۔ یزدان نے سرد نگاہوں سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ منہ بند، سمجھی؟ یزدان نے تنے ہوئے اعصاب لیے اونچی آواز میں دھاڑا۔ زرگل سمیت سب ملازموں کو ایک بار پھر خوف میں مبتلا کر گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی اسے چھوڑتا سر پر دوپٹہ کیے مولوی صاحب کو اشارہ کر کے وہ بے بس اور نم آنکھوں سے سب پر باری باری ایک نظر ڈال رہی تھی۔ چودھری اسد اللہ اور یزدان کا دوست زمان وہاں موجود تھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ زرگل کو مجبوراً حامی بھرنے پر مولوی صاحب نکاح پڑھوا کر جا چکے تھے۔ یزدان کا دوست زمان بھی ملتا خاموشی سے چلا گیا۔ اس کا رونا بند کراؤ اور اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ چودھری صاحب اسے حکم دیتے ساتھ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اٹھو اور چلو۔ یزدان سخت تیور لیے اسے غصے سے بولتا خود بھی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پیچھے آنسو بہاتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ آج اس کی زندگی بالکل ہی پلٹ کر رہ گئی تھی، بالکل بدل گئی تھی۔ قسمت نے عجیب ہی کھیل کھیلا تھا اور وہ صرف بے بس اور مجبور تھی۔ زندگی میں جیسا سوچو ویسا کبھی نہیں ہوتا، یہ بات آج اسے صحیح معنوں میں سمجھ آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو نظر اس پر گئی جو بیڈ پر لیٹا تھکا سا لگ رہا تھا، چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ جوتے اتارو میرے، وہ اپنے پیر ہلاتے ہوئے اسے حکم صادر کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جی۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ یزدان نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ جوتے اتارو۔ یزدان لفظوں پر زور دیتے ہوئے اسے غصے سے کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے اس کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے جوتوں کی طرف پیر لائی۔ آج کے بعد میرا ہر کام تم کرو گی، یاد رکھنا، وہ اسے اونچی اور سرد آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل جواباً خاموش رہی۔ وہ خاموشی سے جوتے اتار رہی تھی۔ یزدان کی نظر اس کے چہرے پر گئی، بھیگی ہوئی پلکیں، سرخ ناک جس پر چاندی کی نتھلیں، گلابی گال، وہ دھدیانہ رنگت، وہ اس وقت بے حد معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ یزدان کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ زرگل جوتے اتار کر خاموشی سے زمین پر رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کہاں سونا ہے؟ وہ اسے دیکھے بغیر نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ زمین پر، وہ فوراً سے تلخ لہجے میں بتاتے ساتھ لیمپ آف کر گیا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر خاموشی سے فرش پر بیٹھ کر ٹیبل پر سر رکھ گئی۔ اللہ مجھ پر رحم فرما۔ وہ آنکھیں بند کیے بے بسی میں دل سے بس یہی دعا کر سکی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اللہ جانے میری بیٹی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ سلمیٰ بیگم آنسو بہاتے ہوئے زرگل کہہ رہی پریشان سی بولی۔ کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ ہاشمی صاحب فوراً سے لاپرواہ انداز میں اسے جواب دینے لگے۔ پہلے تجھ سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اوپر سے بیٹا بھی اپنے جیسا پیدا کیا ہے، میری بیچاری بچی کی زندگی تباہ کر دی اور سکون سے بیٹھ کر روٹیاں توڑ رہا ہے، سلمیٰ بیگم غصے سے اسفند کو گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ دونوں غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو کس نے کہا تھا ہاں مجھ سے شادی کرنے کا؟ نہ کرتی، ہاشمی سرد لہجے میں سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اپنی ماں باپ کی عزت کے لیے، انہیں کیا معلوم تھا تو اتنا گھٹیا ہوگا۔ سلمیٰ بیگم اٹھ
सलमा बेगम हाथ दिखाकर कोसते हुए बोलती। हाशमी को गुस्सा दिला गई। बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलती है तेरी। हाशमी गुस्से पे काबू ना करते हुए चीख कर कहते साथ उसे पीटने लग गया। सलमा बेगम तकलीफ से सिसकने लगी। अब्बा बस करें। असफंद इन दोनों के बीच आते हुए हाशमी को रोकते हुए कहने लगा, कैसे बस कर दूँ, ज़ुबान पर ज़ुबान चलाई जा रही है। वो चीख कर कहते साथ उसे फिर से मारने लगे। जब असफंद ने हाथ पकड़ लिया, आदत का पता है ना, बस कर तू। असफंद नहीं रोकते हुए कहने लगा, जिस पर वो हाथ झटक कर चले गए। बस किया कर, तू भी ज़ुबान चलाने बैठ जाती है। असफंद गुस्से से सलमा को देखते बोला। सलमा ने घूर कर उसे देखा। नहीं खामोश होंगी जब तक अपनी बच्ची को सही सलामत न देख लूँ, उसे कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ गए। असफंद खामोशी से वहीं बैठ गया। ज़रगुल वैसे ही टेबल पर सर रखे सो गई। फर्श पर फिरता कीड़ा उसके हाथ के करीब आया, उसके हाथ से आगे बढ़ता उसके बाजू पर चढ़ गया। वो वैसे ही सोई रही। उसके बाजू से वो कीड़ा कंधे पर आया। काफ़ी मोटा और ख़तरनाक सा था। अपने कंधे पर कुछ महसूस करती वो आंखें खोलकर अपनी बाईं तरफ देखने लगी। कंधे पर ख़तरनाक कीड़ा देखकर इसकी आंखें खौफ से भर गई। ज़रगुल एकदम चीखें मारती मुँह पर हाथ रख गई थी और कीड़े को खौफ से देखने लगी। तभी यज़दान की नींद टूटी। उसने उठकर ज़रगुल को देखा। क्या हुआ है? वो बालों में हाथ फेरे नींद में ज़रगुल से पूछने लगा। ज़रगुल उसे देखकर मज़ीद घबराई। मेरे कंधे पे कीड़ा है, ज़रगुल डर से बहुत धीमी आवाज़ में बोली। यज़दान उसे देखने लग गया। क्या बोल रही हो? उसे देखते हुए गुस्से से कहने लगा। ज़रगुल नम आँखों से उसे देखने लग गई। मेरे कंधे पर कीड़ा है। ज़रगुल अब की बार थोड़ा ऊंची आवाज़ में उसे बताने लगी। यज़दान ने उसे देखा। बेड से उतरकर नीचे आया तो हाथ से फेंक दो। वो उसे देखकर कहते साथ उसके पास आकर बैठकर कहते साथ कंधे पर हाथ रखता कीड़ा को हटाने लगा, मगर वो ना हटा। वो परेशान सा उसे देखने लगा। यज़दान ने उसे बमुश्किल उसके कंधे से हटाया। वो चिपक चुका था उसके कंधे पर। वो उसे देखने लग गई। उसने बहुत बुरी तरह काट दिया है तुम्हें। यज़दान उसके कंधे से कमीज़ थोड़ा खिसकते हुए परेशानी से कहने लगा। ज़रगुल के वजूद में करंट सा लगा। नहीं, इतना नहीं। ज़रगुल कांपते लबों से उसे जवाब देती अपनी कमीज़ ठीक करने लगी। ये तुम्हारे लिए नुकसानदा है, रुको। यज़दान उसे कहते साथ फर्स्ट एड बॉक्स उठाता इस पर करीम लगाने लगा। ज़रगुल उसे देखने लग गई। यज़दान ज़रगुल के बेहद करीब चेहरा किए करीम लगा रहा था। उसकी गर्म सांसों की तपश उसे महसूस करते ही ज़रगुल बेबसी से अपनी सांस रोक के उसे देखने लगी। साहब, आपके भाई को असफंद ने कत्ल किया है। यज़दान जो इसे करीम लगा रहा था, अचानक उसके जहन में बात आई। उसके चलते चलते हाथ रुके। सोफ़े पे लेट जाओ। यज़दान सर्द लहजे में कहते साथ अपना हाथ हटाता खामोशी से उठ खड़ा हुआ। ज़रगुल खामोशी से उसे देखने लग गई और यज़दान बेड पर आ गया। ज़रगुल खामोशी से सोफ़े की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ मुझे अचानक? यज़दान चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद से बोलता नज़र ज़रगुल की जानिब की तो वो अपने में सिमटी खामोशी से आंखें बंद किए लेटी हुई थी। यज़दान भी सीधा हो गया। सूरज की रोशनी बालकनी से अंदर की तरफ आ रही थी, जो पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। यज़दान की आंख खुली तो नज़र सामने गई। सोफ़े पर ज़रगुल को सोता पाकर नज़रें उसके चेहरे पर जम गई। वो सोते हुए बिल्कुल कोई मासूम परिंदे की मानत लग रही थी। नहीं यज़दान, तुम कमज़ोर नहीं हो सकते, वो खुद से कहते साथ खामोशी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उठो। यज़दान सर्द लहजे में ऊंची आवाज़ में उसे पुकारने लगा। ज़रगुल यकदम घबरा कर उठी। जी? ज़रगुल अपना दुपट्टा ठीक करते घबराते हुए पूछने लगी। यज़दान ने उसे देखा। आज पहली और आखिरी दफ़ा तुम मुझसे बाद में उठी हो। कल से 7 बजे उठ जाना और जाओ मुँह हाथ धोकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए। यज़दान उसे इंतहाई सख्त तेवर के साथ गुस्से से हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा, जिस पर वो घबराते हुए बगैर कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। यज़दान उसे जाता देखने लग गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी होकर बालों को सुलझाकर खामोशी से कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। वो कमरे से बाहर निकलते ही परेशानी से हवेली को देखने लगी। कल रोने और परेशानी के बायस वो हवेली ठीक से नहीं देख सकी थी। हवेली बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत थी। क्या ढूंढ रही हैं आप? साजिदा भी नरम लहजे में मुस्कुराकर ज़रगुल को मुखातिब करते हुए पूछने लगी। जी, किचन। ज़रगुल ने उनकी तरफ देखते हुए हल्की आवाज़ में बताया।
جس پر ساجدہ بی نے اسے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، وہ کہتے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس حویلی میں وہ واحد تھی جنہوں نے زرگل سے تحمل سے بات کی تھی۔ زرگل نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا اور سارا ناشتہ اکیلے ہی کھانے کی میز پر لگایا۔ تبھی چودھری اسداللہ مغرور چال چلتے کھانے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ آج کے بعد سر سے دوپٹہ نہ اترے، وہ بھی اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ ناشتہ شروع کرنے لگ گئے۔ زرگل گھبرا کر فوراً سر کو دوپٹے سے ڈھک گئی۔ تبھی یزدان بھی وہاں آیا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی مگر وہ اگلے ہی پل نظریں جھکا گئے۔ چودھری صاحب اور ولدان یزدان دونوں خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے اور وہاں کھڑی تھی۔ پانی ڈالنا، برتن وغیرہ پکڑانا یہ سب خود کر رہی تھی۔ چودھری صاحب ناشتہ کرتے ہی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سنیں، زرگل نے پہلی دفعہ اسے ہمت پیدا کر کے خود مخاطب کیا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، وہ اسے دیکھے بغیر جھجک کیے بے بسی سے بولی۔ اس کے لہجے میں موجود مایوسی کا یزدان بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ تمہیں میرے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ اسے وہی جواب دیتا پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، ہر کام مجھے صرف ایک دفعہ امی سے ملوا دیں، وہ آنکھوں میں نمی لیے منت بھرے لہجے میں بولی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ شام تک آ جائیں گی، وہ مختصر سا جواب دیتا اسے دیکھے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زرگل کچن میں موجود کام میں مصروف تھی جب ساجدہ بھی کچن میں آئی۔ بیٹا، جب سے اٹھی ہو کام کر رہی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، میں کر دیتی ہوں مدد۔ وہ مسکراتے ہوئے ہمدردی سے اسے کہنے لگی۔ زرگل نے انہیں دیکھا۔ نہیں، مجھے یہ حکم دیا ہے انہوں نے، اگر نہ مانا تو وہ مجھے ماں سے نہیں ملنے دیں گے۔ وہ فوراً سے معصومیت سے بتائے ساتھ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ پتہ نہیں ایسا ظلم تمہارے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ یزدان صاحب اتنے سخت دل نہیں ہیں، پتہ نہیں بھائی کی موت انہیں اس طرح بنا گئی۔ ساجدہ بھی مایوسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا۔ جو رحم دل ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرتے۔ میں نے اپنی قسمت سمجھ کر اسے قبول کر لیا، باقی ہمت دینے والا میرا اللہ ہے۔ زرگل آنکھوں میں اداسی سجائے ساجدہ بی کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ ساجدہ بی خاموشی سے کچن سے چلی گئی۔ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ تو اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے یار، اس معصوم کے ساتھ؟ زبان یزدان کو دیکھتے ہوئے افسوس سے بولا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ جان سے عزیز بھائی کی موت کی خبر نے مجھے کرنے پر مجبور کیا ہے، یزدان کرب سے بھرے لہجے میں جواب دینے لگا۔ زمان اس کی حالت سے واقف تھا۔ تو اس کے بھائی کے ساتھ کچھ کرتا، اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ قصور یہ تھا کہ اس کا وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ وہ اسے صاف لفظوں میں جواب دے کر سگریٹ پھینک کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زمان اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھانا فضول ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگا۔ یزدان خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا۔ سلمیٰ بیگم اس کے ساتھ موجود تھیں۔ اس کے چہرے پر موجود خوشی سب کو صاف نظر آ رہی تھی۔ زرگل جو کچن سے باہر نکلی تھی نظر سامنے گئی۔ سلمیٰ بیگم کو دیکھ کے وہ خوشی سے بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھی۔ ماں! وہ مسکراتے ہوئے سلمیٰ بیگم کے گلے لگتی انہیں پکارنے لگی۔ سلمیٰ بیگم بھی مسکرائی۔ یزدان کی نظر زرگل پر گئی۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد خوبصورت تھی۔ کیسی ہے تو؟ سلمیٰ بیگم اسے الگ کیے چہرے پر ہاتھ رکھے محبت سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، میں یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ وہ پریشانی سے سلمیٰ بیگم کے چہرے پر لگی چوٹ کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ تجھے معلوم تو ہے؟ وہ چہرے کی مسکراہٹ تھوڑی کم کرتی زرگل کو بتانے لگی۔ زرگل کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ ابا نے پھر مارا آپ کو؟ زرگل مایوسی سے سلمیٰ بیگم سے پوچھنے لگی، جس پر وہ بس سر کو خم دے سکی۔ زرگل ان کے گلے ایک بار پھر لگی۔ اچھا چل، اب میں چلتی ہوں، خیال رکھیں اپنا۔ یزدان کی بات یاد آتے ہی سلمیٰ بیگم اسے پیار سے کہنے لگی۔ زرگل انہیں دیکھنے لگی۔ ابھی تو آئی ہیں آپ، وہ پریشانی سے سلمیٰ بیگم سے کہنے لگی۔ سلمیٰ بیگم نے ایک نظر یزدان پر ڈالی جو خاموش کھڑا تھا۔ تیرا ابا آتا ہوگا نا، اسے کھانا بھی دینا ہے، وہ اسے بہلا کر بولتی وہاں سے چلی گئی۔ زرگل سلمیٰ بیگم کو جاتا دیکھنے لگی۔ سلمیٰ بیگم کے جاتے ہی یزدان کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی۔ شکریہ آپ کا، وہ یزدان کو مخاطب کرتے ہوئے نظریں جھکائے بولی۔ یزدان ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے آگے کی جانب بڑھنے لگ گیا۔
یزدان نے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز اس کی جگہ پر موجود تھی اور بالکل صاف پڑا تھا۔ آج پہلی دفعہ اپنے کمرے میں آ کر اسے سکون سا ملا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا اور سگریٹ جلا کر اسے پینے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد زرگل کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ وہ عجیب سی بو آ رہی تھی۔ نظر یزدان پر گئی جو سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اسے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ساتھ واپس آنکھیں بند کر کے سگریٹ کے گہرے کش لگانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کتنی نقصان دہ ہے؟ اچھے خاصے صحت مند آدمی کو بھی بیمار کر سکتی ہے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے تنبیہ کرنے لگی۔ جب یزدان نے اسے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، زرگل خاموش ہو گئی۔ تمہیں سنائی کم دیتا ہے؟ یزدان غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ میں نے سن لیا ہے لیکن آپ میری بات سمجھیں، یہ نقصان۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یزدان نے اسے پھر ٹوکا، مجھے میرا اچھا برا معلوم ہے، اب جاؤ۔ یزدان ماتھے پر بل ڈالے چلا کر اسے کہنے لگا، جس پر زرگل سہم گئی اور خاموشی سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب شخص ہے یہ، زرگل باہر آتے ہوئے خود سے بولتی منہ بنا کر ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان آ گیا کیا؟ چودھری اسد اللہ زرگل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ زرگل اثبات میں سر ہلا گئی۔ کہاں ہے؟ چودھری اسد اللہ نے زرگل سے ایک اور سوال پوچھا۔ کمرے میں، انہوں نے بولا ہے انہیں اکیلا چھوڑ دوں۔ زرگل نظریں جھکائے چودھری اسد اللہ کو یزدان کی کہی بات بتانے لگی۔ یہ لڑکا بھائی کی موت کو بہت دل سے لگا گیا، اسد اللہ پریشان سے ہو کر کہتے ساتھ آگے جانب بڑھ گئے۔ زرگل انہیں جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زرگل کی نظر دیوار پر لگی ایک بڑی اور خوبصورت عورت کی تصویر پر گئی۔ زرگل اشتیاق سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ زرگل ساجدہ بی کو دیکھتے ہوئے نظریں تصویر پر جمائے پوچھنے لگی۔ یہ زنجیل بی بی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ زرگل نے ساجدہ بی کی جانب دیکھا۔ اچھا، تو یہ کون ہے؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ساجدہ بی نے اسے دیکھا۔ بڑے صاحب کی بیگم صاحبہ اور یزدان صاحب کی والدہ، بڑی ہی کوئی نیک خاتون تھی، بہت تحمل والی، ہر ایک کا احساس کرنے والی۔ بڑے صاحب نے بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جیسے یزدان صاحب بڑے ہوتے گئے، بڑے صاحب نے ظلم بالکل ختم کر دیا، کیونکہ یزدان صاحب کے لیے یہ بات قابل برداشت تھی کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے۔ ساجدہ بھی تصویر پر نظریں جمائے زرگل کو ایک ایک بات بتانے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ہر بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے ساجدہ بی سے کہنے لگی، جس پر وہ اثبات میں سر ہلا گئی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ ساجدہ بی زرگل کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو آ جاؤ، اکٹھے کھاتے ہیں، ساجدہ بی کہتے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زرگل ایک نظر اس تصویر پر ڈالتی خاموشی سے ساجدہ بی کے پیچھے چل دی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو یزدان گہری نیند سو رہا تھا۔ زرگل کمرے میں سگریٹ کی بو محسوس کرتے ہی کھڑکی کھولتی خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گئی۔ صبح اذانوں کے وقت زرگل کی آنکھ کھلی، نظر یزدان پر گئی۔ وہ ابھی بھی اسی طرح سو رہا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھتی، وضو کر کے سر پر دوپٹہ لپیٹ کر جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ جب خود کو اکیلا اور تکلیف میں محسوس کرو تو اللہ کی طرف چل پڑو۔ وہ نماز ادا کرتے ہی سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگی۔ آنسو ایک ایک کر کے آنکھ سے بہنے لگے۔ زرگل اپنے آنسو صاف کرتی دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھا گئی۔ اللہ میری مدد کر، مجھے مضبوط بنا، ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دے، مجھے آپ کے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے۔ آنکھیں بند کیے پوری شدت سے یہ دعا کرتی، وہ آنکھیں کھول کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہلکا سا مسکرا دی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ نہانے کا ارادہ کرتی خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر وہ کمرے میں واپس آئی۔ میرون رنگ کا سوٹ جو اس کی دودھیانہ رنگت کو بے حد حسین بنا رہا تھا، وہ گیلے بالوں میں اپنے میلے کپڑے کی ایک سائیڈ پر رکھتی خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی بالوں کو سلجھانے لگی۔ کنگھا کر کے وہ برش رکھنے ہی لگی تھی کہ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ڈیکوریشن پیس اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور زمین پر جا گرا۔ زرگل ڈر سے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر اور اس کانچ کے ٹوٹنے پر پورے کمرے میں اونچی آواز گونجی۔ یزدان کی آنکھ یکدم کھلی۔ زرگل کی نظر اس پر گئی، وہ اپنی سانس روک گئی، چہرے خوفزدہ تاثرات سجائے، وہ فوراً نظریں جھکا گئے۔ یزدان نے ایک نظر اس ٹکڑوں پر ڈالی اور دوسری سرد نظر زرگل پر ڈالی، مگر اس کا سراپا دیکھ کر ماتھے پر موجود بل ایک دم غائب
غائب ہو گئے۔ محروم رنگ کے ڈریس میں، اوپر سے گیلے بالوں میں، وہ واقعی اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھ رہی تھی۔ زرگل اس کی طرف سے کوئی غصہ نہ پا کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یزدان کی نظر اس کی نتھلی پر گئی جو اسے مزید کمزور بنا گئی۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، قدم بڑھانے لگا۔ زرگل کا وجود کانپنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ حلق میں تھوک نکلنے لگی۔ یزدان اس کے بالکل قریب تھا، بس 1 انچ کا فاصلہ دونوں کے درمیان تھا۔ زرگل ڈریسنگ سے جا لگی، دل مانو کسی بھی وقت باہر آنے کو تیار تھا۔ یزدان اپنے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانے لگا۔ زرگل کو خوف محسوس ہوا، وہ گھبراتے ہوئے چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ اس کی یہ ادا یزدان کو ناگوار سی گزری۔ چہرے پر موجود نرمی کی جگہ ایک دم سخت تاثرات نے لے لی۔ مجھے تم ویسے بھی نہیں پسند، مگر مت بھولو تم پر حق ہے میرا۔ یزدان اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے غصے سے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نرم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، زرگل نرم آنکھوں سے بھیگتی ہوئی آواز میں اسے بولی۔ یزدان نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ بہت برا ہوں، وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ وہ اس پر اپنے سرد نگاہ گاڑے، انتہائی سخت تیوری لیے بولتا، داڑھی پر ہاتھ پھیرتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اس کے جاتے ہی زرگل نے ایک سکھ کا سانس لیا اور آنسو بہانے لگی۔ زرگل کچن میں داخل ہوئی تو سائدہ بی کی نظر اس پر گئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ماشاءاللہ زرگل بچی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زرگل نے سائدہ بی کو دیکھا۔ پر سائدہ بی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ پریشانی سے فوراً بتانے لگی، جس پر سائدہ بی مسکرا دی۔ رب کچھ لوگوں کو قدرتی خوبصورت بناتا ہے، جیسے کہ تمہیں بنایا ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ سائدہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دعا دینے لگی۔ زرگل کے لبوں پر بھی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ سائدہ بی، وہ دل سے شکریہ ادا کرتی ناشتے کی تیاری شروع کر گئی اور سائدہ بی بھی اپنے کام میں مصروف سی ہو گئی۔ ناشتہ تیار کرتے ہوئے زرگل سر دوپٹہ کیے ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کے لیے چل دی۔ وہاں اسد اللہ پہلے سے ہی موجود تھے، جس پر زرگل خاموشی سے ناشتہ رکھتی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ تبھی یزدان آیا اور اپنا سر اسد اللہ کے سامنے کیا، جس پر انہوں نے محبت سے ہاتھ رکھا اور یزدان کرسی سنبھال کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ زرگل اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور ساتھ میں آملیٹ رکھنے لگی۔ اس میں سے آتی میٹھی سی خوشبو یزدان کو ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر دیکھا جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ یزدان کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ زرگل اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور آملیٹ رکھتی پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یزدان کی نظریں ابھی بھی اس پر ہی مرکوز تھیں۔ اسد اللہ کی نظر یزدان پر گئی۔ میرے خیال سے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے چودھری یزدان، چودھری اسد اللہ انتہائی سرد لہجے میں یزدان کو کہنے لگے۔ یزدان فوراً ہوش میں آیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یزدان ناشتہ کرتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں خود سے کہنے لگا۔ زرگل خاموش پیچھے کھڑی تھی۔ چودھری اسد اللہ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ زرگل یزدان کے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ جب نظر ایک باکس پر گئی، زرگل چہرے پر پریشانی لیے اس باکس کو ہاتھ میں پکڑتی دیکھنے لگی۔ کپڑے نکال، یزدان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نظر اس کے ہاتھ میں پڑ گئی جہاں وہ باکس موجود تھا۔ تم نے کس کی اجازت سے اسے ہاتھ لگایا ہے؟ ہاں، یزدان سخت لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل یزدان کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی، یزدان نے اسے ٹوکا۔ آج کے بعد میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے خاموشی سے وہ واپس وارڈروب میں رکھتا اپنے کپڑے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی۔ دھکا لگنے پر زرگل کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ اس درد کو برداشت کرتی زخم پر ہاتھ رکھتی آنکھیں بند کرتی آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کپڑے چینج کرو کر وہ اپنے بال ٹھیک کرتا خود پر پرفیوم چھڑکتا اسے دیکھے بغیر خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ زرگل خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ زرگل آنکھوں میں نمی لیے مایوسی سے دل میں کہتے کہتے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ایسے آنکھ دکھا رہی ہے؟ ہاں؟ ہاشم صاحب بدتمیزی سے سلمہ بیگم سے پوچھنے لگے۔ آپ کے جیسا باپ ہونے سے بہتر تھا میری بیٹی کا کوئی باپ ہی نہ ہوتا۔ آج جس مشکل میں وہ ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ لہجے میں اداسی سموئے ہاشمی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں تو مار دے مجھے، مل جائے گا تجھے سکون۔ کیا کرتا اور کرتوت بیٹا کرے اور سارا الزام مجھ پر لگے۔ گاؤں کے سرپنچ سے دشمنی کر بیٹھتا ہوں۔ ہاشمی صاحب کو کھانا کھاتے ہوئے غصے سے سرد لہجے میں بولے۔ سلمہ بیگم اس پر ایک نظر ڈال کر نفی میں سر ہلا گئی۔
کوئی باپ اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے جسے صرف اپنی پرواہ ہو۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے لہجے میں خفگی لیے بولی۔ ہاشمی نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک ہی دفعہ سکون سے بول دے کہ شکل نہ دکھایا کر مجھے اپنی، کھانا بھی نہیں کھانے دیتی، پٹر پٹر کرتی رہتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم اداسی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ بے حس شخص، وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے بولتی برتن سمیٹنے لگ گئی۔ اے لڑکی! چودھری اسداللہ زرگل کو جاتا دیکھتے ہوئے مخاطب کیے پکارنے لگے۔ جی؟ زرگل ان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے آتی پوچھنے لگی۔ یزدان سے دور ہی رہنا، زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود سے دور ہی رکھو۔ چودھری اسداللہ سرد لہجے میں زرگل کو دیکھتے ہوئے بولے۔ زرگل پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بے فکر رہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہوگی؟ میرے کپڑے نکالو۔ یزدان بیڈ سے اترتے ہوئے اسے حکم صادر کرتا خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل جائے نماز جگہ پر رکھتی خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور یزدان کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی وہاں باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھ گئی بچی؟ ساجدہ بھی زرگل کو باہر آتے دیکھتے پوچھنے لگی۔ زرگل اسبات میں سر ہلا گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ساجدہ بھی زرگل کو کچن کی جانب بڑھتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ناشتہ بنانے۔ زرگل فوراً سے انہیں بتانے لگی۔ ساجدہ بھی نے انہیں دیکھا۔ آج جمعرات ہے، یزدان صاحب آج جلدی اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانا ہے، ان کی قبر پر آنے کے بعد وہ ناشتہ کریں گے۔ ساجدہ بھی زرگل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زرگل سر کو خم دے گئی۔ اچھا؟ زرگل بس اتنا ہی بول سکی اور واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، نظر یزدان پر پڑ گئی۔ یزدان سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑھی ہوئی بیئرڈ میں بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے جو اسے پرسنالٹی میں خوب جچتی تھی۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ تم نے چوٹ پر کچھ نہیں لگایا؟ یزدان اس پر ایک نظر ڈالتا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ مجھے ایسی چوٹوں سے اب فرق نہیں پڑتا، قسمت نے جو چوٹ دی ہے اس سے تو بہت ہی چھوٹی چوٹ ہے یہ۔ زرگل نم آنکھوں سے لہجے میں مایوسی سجائے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میرا حکم ہے اپنی چوٹ پر کچھ لگاؤ، سمجھے؟ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں اسے بولا۔ زرگل سر کو خم دے گئی۔ یزدان کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل کمرے کی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے تو ایسی زندگی نہیں مانگی تھی آپ سے اللہ، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زرگل بھیگی آنکھوں سے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ اتنا برا کیسے اور کیوں؟ وہ نم آنکھوں سے بس سوال کر رہی تھی مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ کیا ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے؟ آخر ان مردوں میں عورت کے لیے عزت کیوں نہیں ہوتی، کیوں احساس نہیں ہوتا ان سب میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ ہم لڑکیاں ہی کیوں اپنی خوشیوں کو قربان کرتی ہیں۔ وہ خود سے نظریں زمین پر جمائے اداسی سے بولی۔ بیٹی یزدان صاحب آ گئے، اس سے پہلے وہ تمہیں ڈانٹے تم ناشتہ تیار کر لو۔ ساجدہ بھی کمرے میں آتے ہوئے زرگل کو بتاتے ساتھ چلی گئی۔ زرگل آنسو پوچھتی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتے کے وقت زرگل وہیں خاموش سے کھڑی تھی۔ چودھری اسداللہ اور یزدان ناشتہ کر رہے تھے۔ میں زمینوں پر جاؤں گا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ چودھری اسداللہ کو بتاتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسداللہ نے سر کو خم دیا۔ چودھری اسداللہ کے کہنے پر زرگل گھر کے سارے کپڑے دھو رہی تھی، جس میں کچھ ان کے اپنے، کچھ یزدان کے اور کچھ ملازموں کے بھی تھے۔ وہ یہ سب جان کر رہے تھے، صرف اسے پریشان کرنے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے۔ وہ ظہر کی نماز کے بعد سے کپڑے دھونے بیٹھی تھی اور اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے روک کر نماز ادا کرنے کے لیے بڑھنے لگی۔ جب تک سارے کپڑے نہیں دھل جاتے تم کوئی اور کام نہیں کر سکتی، بڑے صاحب نے سختی سے کہا۔ ایک ملازمہ زرگل کو اٹھتا دیکھ فوراً چودھری اسداللہ کی بات بتانے لگ گئی۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ لیکن میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، زرگل فوراً اسے بتانے لگی، جس پر وہ ملازمہ اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تم جانتی ہو تمہیں بہت بری سزا ملے گی اگر تم نے نہیں مانی تو بہتر ہے چپ چاپ کپڑے دھو اور پھر نماز ادا کرو۔ وہ اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور زرگل خاموشی سے واپس کپڑے دھونے لگی۔ مغرب کے وقت زرگل چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ دوپٹہ باندھے وہ بے خبر سی ڈال رہی تھی۔ ساتھ والی چھت پر موجود شخص اسے ہوس بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ یزدان کی گاڑی گیراج میں رکی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کی نظر زرگل پر گئی۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر ساتھ والی چھت پر گئی۔ اس شخص کی نظریں زرگل پر پڑی ہوئی تھیں۔ یزدان کو دیکھ کر بہت غصہ آیا، ماتھے پر بل نمودار ہوئے، بھاری بھاری قدم اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھا اور چھت پر گیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ یزدان سرد آواز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ وہ شخص یزدان کو دیکھ کر فوراً اتر گیا۔ وہ کپڑے؟ زرگل ابھی بول ہی پائی تھی جب یزدان
نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا اور نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان اسے ٹی وی لاؤنج میں لایا اور جھٹکے سے بازو چھوڑا۔ زرگل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم وہاں اوپر؟ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ یزدان چیخ کر سرخ آنکھوں سے زرگل کو دیکھتے ہوئے پوچھتا اسے ڈرا گیا۔ وہ مجھے بڑے صاحب، زرگل ابھی بول ہی رہی تھی، اسد اللہ بھی ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گئے۔ کیا ہو گیا ہے یزدان؟ میں نے اسے بولا تھا، اسد اللہ فوراً سے یزدان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ یزدان نے ان کی جانب دیکھا۔ اسے چھت پر کیوں بھیجا آپ نے؟ حالت دیکھ رہے ہیں آپ اس کی؟ یزدان آواز نیچے مگر سخت لہجے میں ان سے پوچھنے لگا۔ اسد اللہ نے زرگل پر نظر ڈالی جو بھیگی ہوئی تھی۔ آج کے بعد یہ صرف میرے کام کرے گی اور بہت سے ملازم ہیں گھر میں، آپ ان سے اور کام کروائیے گا۔ یزدان سختی سے انہیں بولتا زرگل کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسد اللہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے وہ لڑکی ونی ہے، اس کی بیوی نہیں۔ اسد اللہ غصے سے دل میں سخت تیور لیے کہنے لگے۔ بے وقوف ہو تم، ہاں؟ کوئی تمہیں کچھ بھی بولے گا کر لو گی؟ یزدان اسے کمرے میں لاتے ہوئے اسے دیکھ کر غصے سے بھڑکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ملازمہ والی حیثیت ہے نا میری، تو حکم تو ماننا تھا۔ زرگل نظریں جھکائے اسے صاف لفظوں میں جواب دے کے یزدان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کپڑے بدلو اپنے، یزدان اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر بلا وجہ نہیں چیخ سکتے، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ زرگل بغیر ڈرے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں کچھ بولا ہے؟ یزدان اس کی جانب ایک قدم بڑھایا، اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے سختی سے بولا۔ نہیں مانوں گی آپ کی بات۔ زرگل نظریں جھکائے فوراً کہنے لگی۔ یزدان نے فوراً اس کا منہ دبوچ لیا۔ زرگل چہرے تکلیف دہ تاثرات سجائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، سمجھی؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا، غصے سے گڑایا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، زرگل تکلیف سے اسے بولی۔ جب یزدان نے اس کا منہ چھوڑا۔ میری بات ایک دفعہ میں مان لیا کرو، وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے زرگل کو دیکھنا اور اس قدر ناگوار گزرا تھا، وہ اپنا غصہ قابو میں ہی نہیں رکھ سکا۔ کچھ دیر بعد زرگل کپڑے تبدیل کیے واپس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ زرگل نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ میری بات دھیان سے سنو، آج کے بعد صرف میرا کام کرو گی، تم سمجھی؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اسبات میں سر ہلا گئی۔ کھانا لگاؤ میرے لیے، وہ اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل آنکھوں میں نمی کو اپنے اندر اتارتی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان پاگل ہوئے جا رہا تھا اس لڑکی کے لیے۔ چودھری اسد اللہ اپنے کمرے میں بیٹھے پریشانی سے بولے۔ ان کے ملازم ارد گرد موجود تھے۔ صاحب آپ اس لڑکی کا بندوبست کریں، ایسا کچھ کریں کہ یزدان صاحب اس کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ ملازم چودھری صاحب کو دیکھتے ہوئے مشورہ دینے لگا تو اسد اللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ فوراً سے کہنے لگے، جس پر ملازم خاموش ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت رک جاؤ، 1-2 دن، اگر پھر بھی اس کے لیے ایسے گیت رہی تو پھر کچھ ایسا ہی کریں گے۔ چودھری اسد اللہ ملازم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر ملازم سر کو خم دے گیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے ابھی مجھے کیا کرنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے دل میں کہتے ساتھ لیٹ گئے اور ملازم کمرے سے چل دیا۔